السلام علیکم دوستوں، آج میں پیش کر رہا ہوں عبرانی زبان کا انتہائی طاقتور اور مؤثر اور مفید عمل۔ اس سے آپ ہر طرح کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار تین طرحوں میں ایک ایک کر کے بیان کرتا ہوں، اور اس کو جو ہے آپ رات باوضو پڑھ کے سو جائیں گے تو آپ کو خواب میں آپ کا جواب مل جائے گا۔ تو بہت عجیب و غریب قسم کا استخارہ ہے یہ، اور اس سے بہت سی بھی آگے چل کے جو اور میں بیان کروں گا کہ آپ سے کس طرح سے کام لے سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری باتوں میں یہ آپ کو بالکل زبردست اور صحیح جواب ملے گا آپ کو۔ یہ اصل میں ایک موکل ہے، اور وہ آپ کو جو ہے وہ راتوں کو خواب میں اطلاع دے گا۔ اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کے اس کو 101 دفعہ پڑھیں اور سو جائیں۔ اس کے بعد آپ کو خواب میں جو ہے مختلف مناظر نظر آئیں گے، تو اور یا تو کہیں جواب لکھا ہوا نظر آ جائے گا آپ کو، یا پھر آپ کو حالات واقعات کے تحت دکھا دیا جائے گا کہ اس طرح کا ہوگا معاملہ۔ جس قسم کا سوال آپ کو ہوگا، جس قسم کی آپ کی نیت ہوگی، اسی طرح سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ تسلی کے لیے آپ اس کو 3 دن تک کر سکتے ہیں، تاکہ اگر ایک ہی طرح کا جواب آتا ہے، یا ایک دفعہ مختلف جواب آیا ہے، 2 دفعہ مختلف آیا، تو 2 دفعہ جو آیا ہے وہ صحیح جواب ہوگا آپ کا۔ اور جو آپ استعمال کرتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کام ہوتا ہے اس میں۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو معمول بنا لیں، 101 دفعہ روزانہ پڑھیں، تو آپ کو مختلف دنیاوی خبریں، آپ سے گھر سے متعلق، باہر سے متعلق، اس طرح کئی طرح کی خبریں جو ہے آپ کو ملا کریں گی۔ صرف تعداد بہت مختصر ہے، 101 دفعہ پڑھنا ہے، کوئی بھی اس میں جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ بہت ویسے تو سب استنجا کر کے ہی سوتے ہیں، اور باوضو تو نہیں سوتے، لیکن استنجا کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ اگر موسم ایسا ہے، سردی ہے، وضو نہیں کر سکتے، تو آپ کم سے کم استنجا آپ نے کیا ہوا ہو اور آپ اس کو پڑھ لیں۔ اور اگر اس کو معمول بنانا ہے تو پھر تو آپ کو خبریں ملتی رہیں گی مسلسل۔ تو جب تک آپ خبریں لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 101 دفعہ پڑھتے رہیں، تو آپ کو خبریں روزانہ ملتی رہیں گی۔ ہر طرح کی خبریں، دن بھر کی خبریں، یا دوسرے دن آنے والے وقت کی خبریں، اس سے آگے کے وقتوں کی خبریں، مختلف قسم کے جو بھی آپ کے ذہن کے اندر سوالات ہوں گے، ان سب کے جواب آپ کو اس مداومت کے اندر مل جائیں گے۔ اب کوئی اس کی زکوٰۃ اکبر چاہتا ہے اس کو، تو وہ اس کے لیے تو پھر یہ ایسا ہوگا کہ وہ ایک طرح سے کشف والا معاملہ ہو جائے گا، اور جب بھی وہ پڑھے گا اس کو یا تو دیواروں پہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا، اور یا پھر وہ اس کو ایک ٹی وی کی طرح منظر جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ دکھنے لگ جائے گا۔ یہ
عمل کی تاثیر ہے اور انتہائی طاقتور عمل ہے، اور ایک طرح سے حاضرات بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک استخارہ ہی ہے، اور کوئی اس کی زکوٰۃ اکبر ادا کرتا ہے تو پھر وہ اس کو جب چاہے وہ کسی کے بھی حالات کو وہ دیکھ سکتا ہے، معلومات کر سکتا ہے، لیکن پرہیز تو کوئی بھی نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ کو 1.25 کی تعداد آپ کو پوری کرنی پڑے گی، اس کے بعد جو ہے آپ اس کے زکوٰۃ اکبر کے جو ہے وہ عامل ہو جائیں گے۔ اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب 1.25 پڑھنے سے ہی جو ہے وہ تمام معاملات طے ہو جاتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ اکبر تو ایک ابتدا ہوتی ہے، اس طرح کی تقریباً 7 زکوٰتیں ہوتی ہیں، اور چاہے وہ اسم الہی ہو، چاہے وہ کوئی صورت ہو اور آیت ہو، تو ان سب کی جو ہے وہ اس طرح کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور یہاں تھوڑی سی معلومات میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ کوئی اگر اسم الہی کا ایک عمل ایک زکوٰۃ پوری دے دیتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ اسٹیپ پورے کر لیتا ہے، تو وہ سلوک کی ایک منزل کو طے کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ تمام 99 ناموں کی اگر وہ زکوٰۃ دے لے تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے وقت کا وہ ایک ولی ہوگا، ایک صوفی ہوگا۔ تو بہرحال اتنی ہمت تو کسی میں نہیں، کیونکہ بعض زکوٰۃیں تو 5-5 10-10 سال لے لیتی ہیں، تو یہ تو کوئی جس کو اللہ توفیق دے گا وہی کر سکتا ہے۔ یہ تو اسم الہی کے متعلق میں نے بتایا ہے، باقی صورتوں کی زکوٰۃ کے ذرا مختلف ہوتے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے وہ مختلف طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اس میں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اب میں آپ اس کو اس کی عبارت میں نے تمام طریقہ بتا دیا ہے، ایک دفعہ معلوم کرنے کا، مدامت کا، زکوٰۃ اکبر کا، تو یہ میں نے 3 طریقے آپ کو بتا دیے ہیں آپ کو۔ اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کو۔ درود شریف آپ پڑھ لیں تو بہتر ہے، اس کو 3 دفعہ 11 دفعہ اول آخر نیت کر کے، اور اس کے بعد یہ پڑھیں: یا طہورو تو ان، یا طہورو تو ان، یا طہورو تو ان، رہوجو ہوجو عجیب یا روقیہ ایلو، یا طہورو تو ان، رہوجو ہوجو عجیب یا روقیہ ایلو، یا طہورو تو ان، رہوجو ہوجو عجیب یا روقیہ ایلو، یا طہورو تو ان، رہوجو ہوجو عجیب یا روقیہ ایلو۔ آگے اسکرین پہ بھی لکھا ہوا آئے گا، تو یہ میں نے آپ کو تلفظ بتا دیا ہے، ایک دفعہ میں پھر دہرا دیتا ہوں: یا طہورو تو ان، رہوجو ہوجو عجیب یا روقیہ ایلو۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 101 دفعہ۔ اور زکوٰۃ اکبر کا تو طریقہ کار مختلف ہوگا، پھر آپ اگر 40 دن میں پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر آپ 3125 دفعہ 40 دن پڑھیں گے۔ پرہیز نہیں ہے، اور بلا پرہیز کے آپ اس کو پڑھیں گے تو زکوٰۃ اکبر ہو جائے گی اس کی، اور آپ جو ہے کوئی بھی کسی بھی وقت بھی کوئی منظر دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کا جواب دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کے حالات میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو اس استخارے سے پتہ چل جائے گا کہ چلے گا، اور بالکل ایسا لگے گا جیسے ایک ٹی وی چل رہا ہے اور اس میں آپ ایک اپنا
حالات دیکھ رہے ہیں، جو بھی آپ معلوم کر رہے ہیں. تو یہ تھا آج کا عمل. اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ واٹس ایپ پہ کمنٹ باکس پہ پوچھ لیں. اور علم کی تو ابھی ابتدا ہو رہی ہے، حالانکہ میں نے اتنی ویڈیو ڈال دی ہیں، لیکن ابھی بھی علم تو ایک سمندر ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا. تو ابھی تو خیر یہ ابتدا ہو رہی ہے، اور میں یہ جو بھی عمل ڈال رہا ہوں ابتدائی طور پہ ڈال رہا ہوں، چاہے وہ سفلی عمل ہو، کالے علم ہو کہ عمل ہو، نورانی عمل ہو. بے انتہا جو ہے یہ عمل جو ہے یعنی کہ ایک سمندر ہے تو جو ہر طرح کے اعمال کا سمندر ہے. بھی بہت سے ابھی جیسے تین سلسلے چل رہے ہیں، اس میں سفلی ہے، کالے علم کا ہے، علوی عمل چل رہے ہیں، نورانی عمل چل رہے ہیں. تو یہ 3-4 قسم کے چل رہے ہیں. ابھی تو علم کی بہت سی شاخیں موجود ہیں جو میں چینل پہ اپلوڈ کروں گا. تو بہتر ہے کہ جو چاہتے ہیں، جن کو دلچسپی ہے، وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ مفید اور آپ کو صحیح قسم کی عمل جو ہے آپ کو ملے. اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ صحیح علم آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.